رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری ہے اور وہ یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نفرت اور بدخواہی کو ظاہر نہیں کرے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دل کی ایک روحانی بیماری۔ لفظ اضغان کے معنی ہے کہ دشمنی رکھنا، کسی کے خلاف بغض رکھنا، کسی کے خلاف منصوبہ بنانا، نفرت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے جذبات رکھنے والے لوگ اپنے دشمنی یا بغض کو دل میں جو پوشیدہ رکھتے ہیں اور وہ یہ گمان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بات کو ظاہر نہیں کرے گا۔ جیسے کوئی آپ سے مسکرا کر ملے اور آپ کو السلام علیکم کہے اور حال احوال پوچھے، گلے لگائے، حال مصافحہ کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی کو بدستور چھپائے رکھے اور آپ کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دے، آپ کی کسی بات کو لے کر وہ اپنے دل میں کینہ پالے رکھے اور وہ آپ سے یہ بات بالکل ظاہر نہیں ہونے دے۔ در حقیقت یہ بات جب کھلتی ہے جب وہ دوسروں لوگوں سے ملاقات اس کی ہوتی ہے یا وہ دوستوں کے ساتھ مل کر بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تب یہ بات نکلتی ہے، تب وہ بات ظاہر ہوتی ہے آپ کے بارے میں۔ اور آپ سے ملیں گے تو ایسا ظاہر ہوگا کہ جیسے سب ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دل کی بیماری ہے۔ دلوں کی بیماری یہ نہیں ہے کہ کوئی لالچی ہے یا مادہ پرست ہے۔ اس آیت میں در حقیقت دلوں کی بیماری کا مطلب ہے کہ دلوں میں دوسروں کے خلاف دشمنی رکھنا، نفرت پالنا، کینہ رکھنا، اور یہ ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ ایسے لوگ اپنی دشمنی کو، بغض کو، نفرت کو دل میں چھپا کے نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کے دلوں کے بغض کو، نفرت کو، دشمنی کو، عداوت کو، کینہ کو کسی نہ کسی طرح سے ظاہر کر دے گا۔ وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ اس کو چاہے جتنا ہی چھپا لے، خواہ کتنا ہی چھپاتے ہوں، کسی خاص مقصد کے لیے چھپا لے یا کسی فائدہ کے لیے بات کو چھپائے، یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ظاہر کرنا ان کے حق میں بہتر نہ ہوگا، تاہم اللہ سب ظاہر کر دے گا۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہم لوگوں کے دل میں بات آ رہی ہے، یا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کو تو ہم سے دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی کو ظاہر کر دے گا اور ہم اس کی دشمنی کو جان جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے بارے میں فرما۔ ایک چیز جو اس آیت سے سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ ایک پالیسی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جان پہچان کے لوگوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے یا دوستوں احبابوں میں سے کچھ لوگ کچھ ایسے بول دیتے ہیں جس سے ہماری اپنی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، لیکن جواب میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور یہ بات دل میں رہ جاتی ہے، اور ایک لمبے عرصہ کے بعد تک بھی یاد رہتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بات یاد آ جاتی ہے، آپ کے اور ان کے رشتوں میں درار پڑ جاتی ہے، اور دوستوں رشتہ دار پر آپ یہ بات ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے ہیں کہ کس لیے تکلیف پہنچی ہے یا ٹھیس پہنچی ہے۔ پالیسی یہ ہے کہ آپ کو یہ بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے، آپ کو اپنی زندگی میں شائستہ، شفاف اور ایماندار ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کچھ ایسا کہا ہے جس سے آپ کو دکھ پہنچا ہے اور تکلیف ہوئی ہے تو اسے زیادہ عرصہ دل میں نہ رکھے اور اپنے دل کے اندر کی بیماری نہ بننے دے، کیونکہ کینہ، دشمنی رکھنا یا عناد پالنا یہ روحانی بیماری ہے۔ اس کو بیماری نہ بننے دے، بلکہ ان کو بتائے، بات کرے ان سے کہ دیکھو بھائی، تم نے یہ کہا تھا فلاں وقت جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، دکھ ہوا تھا، اور یہ بات میرے دل میں تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات دل میں رکھنے کے بجائے آپ سے کرنی چاہیے۔ پھر اس بات چیز کے ذریعے سے چیزیں حل ہو جاتی ہے اور ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر دل صاف ہو گیا، دل کے اندر کوئی بات نہیں رہی۔ بات کو دل میں رکھنا یہ صبر نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دیے، صبر کر لیے، نہیں، یہ صبر نہیں ہے، اور یہ صالح ہونا بھی نہیں ہے، نیک بننا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ تو اپنے دل کو بیماری کو پھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں،
جو روحانی بیماری ہے، کینہ رکھنا، نفرت بھرنا یا عداوت پالنا یا عناد پالنا، بغض و دشمنی نفرت، آپ اس بیماری کی اجازت دے رہے ہیں. یہ صبر اور صالح نہیں ہے، اور ہم فرشتے بھی نہیں ہیں کہ ہم باتوں کو بھول جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. تو ہمیں بات چیز کے ذریعے سے معاملہ کو، ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم ٹھنڈے دل سے رشتوں میں کشادگی کو اختیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.